حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پرندوں، چیونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کو دانہ ڈالنے والے شخص کو اللہ کی طرف سے 3 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام، ایسے شخص کے گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ جو شخص چیڑوں کو دانہ ڈالتا ہے، جو شخص پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے، جانوروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ایسے شخص کے گھر میں غربت نہیں آتی، فاقہ نہیں آتا۔ جس طرح انسان کو انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، سیم اسی طرح پرندوں کو دانہ ڈالنے کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے، جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے، جانوروں کو پانی پلانے کا بھی ویسے ہی اجر و ثواب ملتا ہے جس طرح انسان کسی پیاسے انسان کو پانی پلاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے ایک گنہگار شخص کا واقعہ سنایا۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا۔ وہ سفر کو جا رہا تھا۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد اس کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ 3 دن وہ بیچارہ پیاسا رہا۔ 3 دن کا بندہ پیاسا ہو، بتاؤ اس کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہوگی۔ اسے شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ کافی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد، کافی تلاشی کے بعد اسے ایک کنواں ملا۔ کنویں کے اندر اس نے جھانک کر دیکھا، پانی تو ہے مگر بہت نیچے ہے۔ بڑی مشکل سے وہ کنویں کے اندر گیا، پانی پیا۔ پانی پی کر باہر نکلا ہی تھا کہ اس نے دیکھا ایک پیاسا کتا ہے جو بیچارہ کیچڑ چاٹ رہا، گندی کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ یہ گنہگار شخص، اس نے دل میں سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، جس طرح میں پیاس سے تڑپ رہا تھا، یہ کتا بھی ایسے ہی تڑپ رہا ہوگا۔ اب اس گنہگار شخص نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ جب کرم کرنے پہ آتا ہے نا، پھر کوئی نہ کوئی بہانہ نکال ہی لیتا ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی لیتا ہے۔ اس گنہگار شخص نے کیا کیا، پھر گیا کنویں کے اندر، بڑی ہی مشکل سے کنویں کے اندر گیا، پانی تک پہنچا، اپنے موزے کو پانی سے بھرا، دانتوں سے پکڑ کر کنویں سے باہر نکلا، اس پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا۔ یہ گنہگار شخص مر گیا، فوت ہو گیا۔ مرنے کے بعد خواب میں کسی دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہ گنہگار شخص، یہ پیاسا شخص جنت میں ٹہل رہا۔ دیکھنے والے نے حیرانی کے عالم میں گمسم ہو کر پوچھا، میاں تو گنہگار تھا، بدکار تھا، تیرا ٹھکانہ تو جہنم میں ہونا چاہیے تھا، تو جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ اس نے کہا، چپ کر، اب میں جہنمی نہیں ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، میں تو جنتی ہوں۔ اس شخص نے کہا، آخر کون سا ایسا تو نے نیک عمل کیا تھا؟ کہا، زندگی میں اور تو کوئی عمل نہیں کیے تھے، بس مرنے سے پہلے ایک عمل ایسا کیا تھا، وہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہے، میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ وہ کون سا نیک عمل تھا؟ کہ میں نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ تو لگائیں، اگر ایک گنہگار انسان، بدکار انسان، سیاکار انسان، خطا کار انسان، ڈوبا ہوا ذلیل انسان اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلائے تو میرا اللہ اس پیاسے کتے کا حیا کر کے گنہگار کو بخش دیتا ہے۔ اس بات کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں مخلوق خدا کے ساتھ۔ جو شخص انسانوں کی خدمت کرتا ہے، پیاسے انسان کو پانی پلاتا ہے، بھوکے کو روٹی کھلاتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دیتا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پہ کتنا راضی ہوگا۔ میں تو بات بات پہ کہتا ہوں، صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں کسی کی خدمت پہنچاتی، جہاں غریب کو دی روٹی پہنچاتی ہے، ضرورت مند کی ضرورت پورے کرنے والی عادت پہنچاتی، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا بس وہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پیاسے کتے کا حیا کر کے میرے اللہ نے اس گنہگار کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ اب ایک دوسری حدیث میں تصویر کا دوسرا رخ بیان کرتے ہوئے میرے کریم نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک خاتون تھی جو خود کو اللہ کے سامنے بڑی ہی مقبول ترین خاتون سمجھتی تھی،
دیگر عورتیں بھی یہی سمجھتی تھیں کہ یہ اللہ کی نیک ہے، ولیہ ہے۔ اس خاتون نے گھر میں بلی پال رکھی تھی، بلی کو گھر میں باندھ رکھا تھا۔ وہ کم وقت اس بلی کی خوراک کا بندوبست نہ کر سکی، اسے بھول گیا کہ میرے گھر میں بلی بھی بندھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ وہ بلی پیاسی اور بھوکی مر گئی۔ یہ عمل میرے اللہ کو اتنا ناپسند تھا کہ مرنے کے بعد میرے اللہ نے اس خاتون کے تمام نیکیوں کو اس کے منہ پر مار دیا۔ اس بلی کے مرنے کے جرم کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک گنہگار شخص تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے عزیز و اقارب نے اس کو غسل دیا، جنازہ پڑھا، اس کی تدفین کی۔ تدفین کرنے کے بعد سارے گھر آئے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص قبر کے اندر خوشحال بیٹھا ہوا ہے۔ جیسا کہ میرے نبی نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ قبر سے نجات پا کر وہ شخص خوشحال قبر کے اندر بیٹھا ہے۔ دیکھنے والے نے کہا او گنہگار، تو گنہگار تھا، تو روتا نظر آتا، تو خوشحال کیوں بیٹھا ہے؟ کہا میاں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل تھی، الحمدللہ اس منزل میں تو میں کامیاب ہوا، اس طرح قبر سے مجھے کامیابی ملی ہے، آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ اس نے کہا آخر کون سا ایسا نیک عمل کیا تو نے؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، میری اولاد نے، عزیز و اقارب نے جب مجھے دفن کیا، میری تدفین کے بعد میرے اوپر مٹی ڈالی، خاک انڈھیلنے کے بعد میرے ایک بچے نے گندم اناج کے کچھ دانے اٹھائے میری قبر کے اوپر پھینک دیے، گندم اناج کے کچھ دانے اٹھائے میری قبر کے اوپر پھینک دیے اور سارے واپسی کی طرف چل دیے۔ پرندے آئے، ایک ایک دانہ اٹھا کر چلے گئے، ان میں سے ایک پرندہ ایسا تھا جو سخت بھوکا تھا، اس پرندے نے ایک دانہ اٹھایا، منہ میں لیا، یہ کہتے ہوئے اڑ کر چلا گیا مالک جس مقصد کے لیے لوگوں نے یہاں دانے پھینکے ہیں ان کا وہ مقصد پورا فرما، جبکہ میرے بچے نے اس مقصد کے لیے میری قبر کے اوپر دانے ڈالے تھے کہ چرند پرند کیڑے مکوڑے کھائیں گے اور یہ میرے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے باپ کو بخش دے گا۔ میرے نام پر میرے بیٹے نے بھوکے پرندے کو ایک دانہ ڈالا ہے، بس اس دانے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر سے نجات دلائی ہے، اللہ نے مجھے قبر کے عذاب سے بچا لیا ہے، ایک دانے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر کی کیڑوں سے بچا لیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پرندوں، چرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو دانہ ڈالنے والے شخص کو اللہ کی طرف سے 3 انعام ملتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے گھر میں فاقہ نہیں آتا، اس کے گھر میں غربت نہیں آتی، غربت کے جنازے نکل جاتے ہیں، امیری عروج پر آ جاتی ہے۔ نمبر 2، ایسے شخص کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 3، حلال رزق ایسے بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتا ہے۔